بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدا مہربان و شفیق۔ کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تمہارے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا تھا۔ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، انہوں نے عرض کی، اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بڑھاپے کے شعلے بھڑک اٹھے، اور میں تجھ سے دعا طلب کر کے کبھی نامراد نہیں رہا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا، اور میں اپنے مرنے کے بعد اپنے وارثوں کے بارے میں خوف زدہ ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، لہٰذا تو مجھے ایسا وارث عطا کر دے۔ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے، اور اے میرے پروردگار تو اسے پسندیدہ انسان بنا۔ يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، اے زکریا، ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے کسی کو اس کا ہم نام نہیں بنایا۔ قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، زکریا نے کہا، اے میرے رب، بھلا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکا ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، اللہ نے ارشاد فرمایا، ہاں ایسا ہی ہوگا، تمہارا رب فرماتا ہے، یہ کام تو میرے لیے بہت آسان ہے، اس سے پہلے میں تمہیں پیدا کر چکا ہوں جبکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، زکریا نے عرض کی، میرے پروردگار تو میرے لیے کوئی نشانی قرار دے۔ ارشاد فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم پیہم 3 راتوں تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور اشارے سے انہیں ہدایت کی کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، اے یحییٰ، تم کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے انہیں بچپن ہی میں قوت فیصلہ دی۔ وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، اور اپنی جانب سے انہیں نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے۔ وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے، اور وہ سرکش اور نافرمان نہ تھے۔ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، اور ان پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن ان کی موت واقع ہوئی، اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. اور اے محمد اس کتاب میں مریم کا حال بیان کیجیے جب وہ اپنے اہل سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھیں. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. پھر انہوں نے ان کے آگے ایک پردہ تان لیا. ہم نے ان کی جانب اپنی روح فرشتے کو بھیجا تو وہ ان کے سامنے بھرپور انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. مریم نے کہا میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو خدا ترس ہے. قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. اس نے کہا میں تو تمہارے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں حکم الہی سے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. مریم نے کہا مجھے بیٹا کیسے ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا. تمہارے پروردگار نے کہا کہ یہ کام میرے لیے بہت آسان ہے. ہم اس لڑکے کو انسانوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت قرار دیں گے اور یہ کام ہو کر رہے گا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. مریم حاملہ ہو گئیں اور اس حمل کے ساتھ کسی دور مقام پر چلی گئیں. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. زچگی کی تکلیف نے انہیں کھجور کے درخت کے قریب پہنچا دیا. مریم نے کہا اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان مٹ جاتا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فرشتے نے نیچے سے انہیں پکارا، کہا اے مریم حزن نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اور ذرا درخت کے تنے کو تو ہلاؤ، تمہارے اوپر تر و تازہ کھجوریں گر پڑیں گی. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. تم کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. اگر تمہیں کوئی آدمی نظر آئے تو اس سے کہنا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، آج میں کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. پھر وہ اس بچے کو لے کر اپنی قوم میں آئیں. لوگوں نے کہا اے مریم تم نے ایک معیوب بات کی ہے،
يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا شخص تھا اور نہ ہی تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا. انہوں نے کہا بھلا ہم اس سے کیسے بات کریں جو گہوارے میں بچہ ہے. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. بچہ گویا ہوا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. اور میں جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے، اور میں جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کی ہے. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. اور مجھے اپنی والدہ سے حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. مجھ پر سلامتی ہو جس روز میں پیدا ہوا، جس روز میں مروں گا، اور جب میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے ان کے بارے میں سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اللہ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے. وہ پاک و پاکیزہ ہے. وہ جب بھی کسی امر کے بارے میں فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور عیسیٰ نے کہا تھا بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. پھر مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جب وہ بڑے سخت دن کا مشاہدہ کریں گے. اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وہ خوب سنیں گے اور اچھی طرح دیکھیں گے جس روز ہمارے پاس آئیں گے، لیکن آج کے دن ظالم کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اے رسول، آپ انہیں حسرت و اندھو کے دن سے متنبہ کیجئے جب قطعی فیصلہ ہو جائے گا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ایمان بھی نہیں لاتے. إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. بے شک ہم ہی زمین اور جو زمین کے اوپر ہیں ان سب کے وارث ہیں، اور سب ہماری طرف پلٹا کر لائے جائیں گے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اور اے نبی، آپ کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے. اذ قال لأبيه يا
أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جب انہوں نے اپنے منہ بولے باپ چچا سے کہا بابا جانی آپ اس کی بندگی کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ ہی دیکھتا ہے اور نہ ہی آپ کو کسی چیز سے بے نیاز کرتا ہے. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کو نہیں ملا، آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. والد گرامی آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں اور آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. اس آزر نے کہا اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے برگشتہ ہو گئے ہو؟ اے ابراہیم اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ابراہیم نے کہا آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا رہوں گا، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. میں آپ کو اور اللہ کے علاوہ آپ جن معبودوں کو پکارتے ہیں ان سب کو چھوڑ کر الگ ہو جاؤں گا اور میں اپنے رب کو ہی پکاروں گا. مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ رہوں گا. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. پس جب ابراہیم نے ان سے اور اللہ کے سوا وہ جن معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے سب سے علیحدگی اختیار کر لی تو ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا اور ہم نے ان کے لیے لسان صدق سچی زبان کو علی قرار دیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے، یقیناً وہ منتخب اور نبی مرسل تھے. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اور ہم نے انہیں کوہ طور کے دائیں جانب سے آواز دی اور ہم کلامی کا شرف دیتے ہوئے تقرب عطا کیا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے نواز کر ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا دیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا.
اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجیے، بے شک وہ صادق الوعد، وعدے کے سچے اور نبی مرسل تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ وہ اپنے اہل کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے نبی، آپ کتاب میں ادریس کا ذکر کیجیے، بے شک وہ صدیق راست گو نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور ہم نے انہیں اونچے مقام پر بلند کیا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا۔ یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور انہیں برگزیدہ قرار دیا۔ ان کا یہ حال تھا کہ جب ان کے سامنے آیات رحمان کی تلاوت کی جاتی تھی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین آئے جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا اور خواہشات نفسانی کا اتباع کیا، ان قریب وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے، اس کا وعدہ تو پورا ہو کر رہتا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا۔ اس جنت میں وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، یہاں بس سلام کی صدا ہوگی یعنی سلامتی، اور اس میں ان کا رزق صبح و شام ملتا رہے گا۔ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اسے بنائیں گے جو ہمارے بندوں میں پرہیزگار رہا ہے۔ وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا۔ اے محمد، ہم فرشتے آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ہمارے درمیان ہے ان سب کا مالک وہی ہے، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ وہ آسمان کا اور زمین کا اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے، آپ اس کی عبادت کیجیے اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہیے۔ کہ آپ کسی ایسی ہستی کو جانتے ہیں جو اس کا ہم نام ہو؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ
الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. اور انسان یہ کہہ رہا ہوگا جب میں مر جاؤں گا تو کیا دوبارہ زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. کیا انسان یہ بات بھول گیا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا تھا جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. آپ کے رب کی قسم ہم ضرور بالضرور انہیں اور شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر ہم جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. پھر ہر گروہ میں سے ہم اسے کھینچ کر نکالیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان میں سے کون لوگ جہنم میں جھونکے جانے کے زیادہ حقدار ہیں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا آپ کے رب کے ذمہ ہے. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. پھر ہم متقین کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. اور ان لوگوں کو جب ہماری واضح آیات سنائی جاتی ہیں تو کفار مومنین سے یہ کہتے ہیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی محفلیں شاندار ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. اور ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں کہ جو ان سے زیادہ مال و اسباب رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھیں. قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے رحمان اسے ڈھیل دیا کرتا ہے یہاں تک کہ جب وہ لوگ اسے دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا یا عذاب یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا حال زیادہ خراب ہے اور کس کا لشکر بالکل کمزور ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا. اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی آپ کے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر اور انجام کے لحاظ سے بہترین ہیں. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ آخرت میں مجھے مال و اولاد کی نعمت ملے گی؟ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا. کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے
یا اس نے رحمان سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ایسا ہرگز نہیں ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے اسے ہم لکھ رہے ہیں اور ہم اس کے عذاب میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ ونرثه ما يقول ويأتينا فردا اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے وارث ہم ہوں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا حاضر ہوگا۔ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ معبود ان کے معین و مددگار ہوں۔ كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ایسا ہرگز نہ ہوگا، وہ معبود ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے مخالف بن جائیں گے۔ ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے شیاطین کو ان منکرین حق پر مسلط کر دیا ہے جو انہیں مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں؟ فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا اے نبی، آپ ان لوگوں پر نزول عذاب کے لیے جلدی نہ کریں، ہم تو بس ان کے دن گن رہے ہیں۔ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا جس روز ہم متقین کو رحمان کی طرف بطور مہمان اکٹھا کر کے لائیں گے۔ ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا اور ہم مجرمین کو جہنم کی طرف پیاسا ہانک کر لے جائیں گے۔ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھیں گے مگر جس نے رحمان سے عہد و پیمان کر رکھا ہو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ لقد جئتم شيئا إدا تم نے یہ بڑی بےہودہ بات زبان سے نکالی ہے۔ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا قریب ہے کہ اس بات پر آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں۔ أن دعوا للرحمن ولدا کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا ہے۔ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا رحمان کے لیے یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا آسمانوں اور زمین میں جو بھی مخلوق ہے سب رحمان کے حضور عبد بندے کی حیثیت سے پیش ہونے والی ہے۔ لقد أحصاهم وعدهم عدا وہ ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس نے انہیں شمار کر رکھا ہے۔ وكلهم آتيه يوم القيامة فردا اور یہ سب کے سب قیامت کے دن فردن فردن اس کے حضور میں پیش ہوں گے۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے ان قریب رحمان ان کے لیے مودت کو لازم قرار دے گا۔ فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا اے محمد، یقیناً ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنایا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے متقین کو خوشخبری سنائیں اور ہٹ دھرم لوگوں کو اس کے ذریعے ڈرائیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر ڈالا ہے، کیا آپ ان میں سے کسی کا نشان پاتے ہیں یا آپ ان کی بھنک بھی سنتے ہیں؟